Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ پر ہے۔ آج آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، اس پرنور واقعہ کو ثواب کی نیت سے مکمل سنیے گا۔ شکریہ۔ اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے، سب راہ خدا قربان کرتے رہے اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے رہے۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے۔ کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں حضرت اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ یہ خیال حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھا۔ آپ نے ارادہ کر لیا تھا، اسے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اے حضرت اسماعیل کو اچھا لباس پہناؤ، آج میں حضرت اسماعیل کو اپنے دوست کی دعوت پر لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی۔ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کروں۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں
حضرت اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کریں۔ لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کر دیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اور وہاں حضرت ابراہیم چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم اللہ کا شکر کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب سے آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم پر، سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل پر، اور سلام ہو حضرت بی بی ہاجرہ پر۔